السلام علیکم۔ محبت روٹھ جاتی ہے از قلم تعبیر فاطمہ پارٹ 1۔ جیسے ہی قاضی نے ایجاد قبول کے الفاظ استعمال کیے، عمر کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر قاضی کو نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو زمانے بھر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے اسے خوف اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قاضی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قاضی نے دوسری بار وہی نام دہرایا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والد عصمت یار شاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے پلکیں جھپکا کر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ سب اسے مبارکباد دینے لگے مگر وہ تو جیسے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کون کیا بول رہا تھا اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور حویلی کی طویل راہداری تک تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ راہداری کافی طویل تھی۔ وہ اب تیزی سے وہاں چلتا جا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ پھینکا۔ اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کے چوکیدار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے بھاگا۔ عمر اپنی ویگو میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زناٹے سے گاڑی نکالی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ چیخ رہا تھا، بہت غصے میں تھا جس کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سلکی بال مٹھیوں میں بھینچ ڈالے جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل سکرین پر حمدان کا نام جگمگا رہا تھا۔ حمدان اس کا دوست تھا جو شہر سے اس کی شادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر ڈیرے میں گزار دی تھی۔ عصمت یار شاہ کی کال آئی، ناچار اسے اٹھانا پڑا۔ عمر کہاں ہو؟ کب سے ہم پریشان ہیں۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فوراً گھر پہنچ جاؤ۔ اتنا کہہ کر کال منقطع ہو گیا۔ عمر نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا رخ کیا۔ آخر اسے اپنے سوالوں کے جواب بھی تو چاہیے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، آپ کو بڑے شاہ نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ اکبر سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بڑھتا ہوا عصمت یار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں پہلے سے ہی اس کا باپ عصمت یار شاہ، اس کی ماں زبیدہ اور اس کے سسر اور ساس بیٹھے تھے۔ عمر شاہ نے ایک ایک کر کے سب کا چہروں کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے پریشانی میں گھیرے تھے۔ عمر بیٹھو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ رہ کیا گیا ہے سننے کو؟ اس نے چیخ کر کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا قصوروار ہوں۔ زاویہ پہلے دن سے ہی بضد تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی آپ لوگوں کا اصرار، آپ سے کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دیا۔ مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی، مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا ہم مجبور تھے، اس لیے وردہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ چاہیں تو اسے بعد میں طلاق دے دیں۔ فی الحال یہی راستہ نظر آیا۔ جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ بدنامی سہ گئے، وہیں دوسری بیٹی کی طلاق کا بھی سہ لیں گے۔ یہ تھی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ آپ کو سب مذاق لگتا ہے؟ نکاح پھر طلاق دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد میں لیتے، کوئی بہانہ کر کے شادی ڈیلے کرتا۔ غصے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھ حاوی ہو گیا۔ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ کیا کمی تھی مجھ میں زاویہ فاروق کہ تمہیں شادی کے دن بھاگنا پڑا؟ ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھیں، میرے ایک اشارے پر مجھ سے شادی کے لیے تیار تھیں، پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیت دی اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سامنے پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر کمرے میں بکھر گئے۔ آئینے پر شگاف پڑ گیا جہاں سے عمر کو اپنا چہرہ ٹکڑوں میں بٹتا نظر آیا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا۔ آج کے سورج کے ساتھ رخصتی کا شور ہوا تو
وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے سے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی ہے، پھر سارا دن ہنگامہ، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے شام ہو جاتی ہے، پھر رخصتی کا وقت آتا ہے۔ پر وردہ فاروق اس اچانک آفتاب پر بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ بے در پہ صدمے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کر تیار ہوئی۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کا لباس زیب تن کیا تھا جو اس کے گوڑے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہم رنگ جویلری پہنی، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہن رہی تھی۔ جب سدرا اس کی کزن آئی، وردہ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کی نہیں تمہاری شادی ہے۔ اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی۔ انہیں کپڑوں، جویلری اور میک اپ کے ساتھ بس ریڈ دوپٹہ اس کے اوپر دے کر اس کا نکاح عمر شاہ سے کروایا گیا۔ جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتی ہیں تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن کے وردہ جیسا قدم اٹھاتی ہیں تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس تھا عمر شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کا سیج تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی قسمت کی ڈوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا پہلے رات ہی طلاق کا دھبا لے کر آئے گی یا پھر عمر بھر آپی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کر اسے کیا کیا نصیحتیں کرتے رہے، اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کی پل پل کی خبر مل رہی تھی، جو زاویہ غائب ہونے پر چسکے لے رہے تھے، اور ساری باتیں آ کر وردہ کی گوش گزار کر رہے تھے۔ عمر بھی جانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا ضرور۔ عصمت یار شاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بلایا۔ وردہ کو جیسے ہی اس کی نند اسما اور ساس زبیدہ کمرے میں لائیں، کمرے کی حالت وردہ کو اور ڈرا گئی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کی گولائی میں صوفوں کو نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹی پھوٹی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ اس کی ساس نند دونوں پریشان تھیں۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، جو عمل زاویہ نے کیا یہ اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں۔ عمر غصے کا بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لو گی۔ سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی، پر عمر کو زاویہ پسند آ گئی تو اس کا رشتہ ڈالا میں نے۔ میں صفورہ کو بھیجتی ہوں کمرہ صاف کرے۔ زبیدہ بیگم اسے دعا دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فرنیچر بھی مالکان کے ذوق کا اعلیٰ ثبوت تھا۔ 3 سیٹڈ صوفہ پڑا تھا، سامنے ٹی وی دیوار کے ساتھ نصب تھا، بیڈ سائڈ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی۔ ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر بھی عمر کی امی دے گئی تھی۔ وردہ نے گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپی بھاگی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی ہے۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کرے یہ جلاد انسان میرے ساتھ، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دل میں سوچتی بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی جو شاید عمر نے غصے سے کھینچ کے پھینکی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی صفورہ ہے جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ سفید قمیض شلوار کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر غصے والے تصورات لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ ماننے میں وردہ نے انکار نہیں کیا۔ وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، عمر غصے سے بولا۔ پر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے وردہ نے جواب دیا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دہاڑا۔ وردہ کو رونا آ گیا، اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ یہ ٹسوے پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ فوراً یہاں سے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وردہ کو لگا کہ اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ عمر عمر وہ واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی۔ کیا بات ہے امی جان؟ عمر تولیہ سے منہ پوچھتا جا رہا تھا۔ کیوں دولن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بڑا پڑا ہے، شکر ہے کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ دولن، وہ بچی جسے آپ دولن کہہ رہی ہیں، وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسوائی کا سامان میرے لیے کر کے گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی جو میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس میں کمرے سے جانے کا کہا۔
اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتہ ہے، تو کیوں یہ ڈرامہ رچائیں ہم پر؟ بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو، زبیدہ بیگم نے التجا کی۔ امی وہ اس گھر میں ہے، یہ بھی غنیمت جانے۔ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی۔ زبیدہ اور عمر کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی جو باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں، پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آخر آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں جو عمر کے کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ یہ کمرہ بھی بڑا تھا، پر اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ جب رو رو کر تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جدل یہ تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پر ڈر اور تذلیل کے بنا پر اس جلاد کمرے میں جانے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ وہ تھوڑا دور آ کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آئے تو پانی پیے۔ تبھی پیچھے سے کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے عمر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ غصے والے تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے، جو آپ اس طرح تفتیش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کہیں جا رہی تھی اپنی بہن کی طرح۔ عمر کے الفاظ تھے کہ نشتر وردہ کو بہت زیادہ تکلیف دے گے۔ دیکھیں مسٹر عمر شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپ ہی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کے ذمہ دار میں ہرگز نہیں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھگت چکی ہوں، پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ آئندہ خیال رکھیے گا، وردہ کا ضبط جواب دے گیا۔ غصے میں واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔